رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رسول کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاة والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں جب تم کسی مجلس میں جاؤ تو یہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو تمہیں لوگوں کی غیبتیں کرنے سے بچاتا ہے۔ اور پھر جب مجلس سے اٹھو تو یہ پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو وہ فرشتہ دوسرے لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بارہا مجلسوں میں محفلوں میں جانے کا موقع ملتا ہے تو اس کو یاد رکھیں، اور انتہائی آسان ہے، ثواب بھی ملے گا اور اللہ کی رحمت سے غیبت سے بھی ہم بچے رہیں گے۔ تو یہ پڑھنے کی عادت آپ بنائیں، جب بھی آپ کہیں جائیں تو پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، ضرور پڑھ لیا کریں۔ درود پاک پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا، بسم اللہ شریف پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے گا، اور لوگوں کی غیبتیں کرنے سے بھی بچے رہیں گے۔ اسی طرح جب وہاں سے اٹھیں تو بھی یہ عمل آپ ضرور کر لیا کریں۔ آج جی نہایت ہی محبت کے ساتھ دل لگا کر اپنے رحیم و کریم آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری درس تفسیر قرآن کا سلسلہ ہے اور تسلسل کے ساتھ سورۃ البقرہ کی تفسیر آپ سماعت کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آج ہے آیت نمبر 94۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو حکم دیا کہ اے میرے حبیب علیہ السلام تم فرما دو۔ کس سے فرما دو؟ یہودیوں سے کہہ دو کہ اے یہودیوں، اگر ان کانت لکم الدار الآخرۃ، اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک خالص تمہارے لیے ہے، من دون الناس، نہ کہ دوسروں کے لیے، فتمنوا الموت، تو پھر موت کی تمنا کرو، ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ کہتے تھے کہ ہم خواہ کچھ بھی کریں، آخرت کی بھلائی صرف ہمارے لیے ہے اور ہم دوزخی نہیں ہو سکتے کیونکہ ہم اولاد انبیاء ہیں۔ ان کا یہ غرور تھا، گھمنڈ تھا۔ وہ کیا کہتے تھے؟ ہم کیا ہیں؟ انبیاء کی اولاد ہیں، اب ہمارے لیے گویا کہ ساتوں خون معاف ہے۔ یہ ان کی جہالت ہے۔ اور کہتے تھے کہ مسلمان چاہے جتنی نیکیاں کرے جنتی نہیں ہو سکتے۔ ان کی اس بکواس کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ واقعتاً اگر تم جنتی ہو تو جنت میں جانے کے لیے موت کی تمنا کرو۔ جنت میں جانے کا جو راستہ ہے وہ موت ہے، موت کے بغیر تو کوئی جا نہیں سکتا ہے، کیونکہ موت وہاں جانے کا ذریعہ ہے۔
اب دیکھیں کہ یہ ان کا غرور تھا. یہود اگرچہ اولاد انبیاء تھے، لیکن آپ تسلسل کے ساتھ پیچھے سنتے آ رہے ہیں کہ کس طرح جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کا عذاب دنیا میں آیا کہ نہیں آیا. قرآن شاہد ہے، اور خود یہود اس بات کی اقراری ہے. دنیا میں ان پر اللہ کا عذاب آیا. کبھی کوہ طور کو کیا کہتے ہیں کہ ان کے اوپر ڈھا دیا گیا، کبھی اور طرح کا عذاب آیا. تو اگر تم اللہ کے اتنے پیارے ہو تو دنیا میں اللہ کا عذاب کیوں آ رہا ہے؟ تمہاری نافرمانیوں کی بنا پر. جب دنیا میں اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے تو آخرت میں بھی تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو سکتے ہو. یہ تکبر تھا ان کا کہ ہم کچھ بھی کریں، صرف ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے کیونکہ ہم کیا ہیں؟ اولاد انبیاء. اور میں آپ کو ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ چلو یہود اپنے آپ کو کہتے تھے اولاد انبیاء ہیں، وہ تھے اولاد انبیاء، تو اولاد انبیاء کو تو اور زیادہ انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے. ان کو تو اور زیادہ اپنے باپ دادا کی پیروی کرنے کی ضرورت تھی، وہ تو زیادہ حقدار تھے. ہم کہتے ہیں کہ ہم یہود نہیں ہیں، مسلمان ہیں. ہم کس کی اولاد ہیں یہ بتائیں؟ جتنے اور یہود کے علامہ بھی ہم یہود نہیں ہیں، ہم اولاد انبیاء نہیں ہیں. تو ہم کس کی اولاد ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. اور آدم علیہ السلام کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے. تو کیا ہم اولاد نبی نہیں ہیں؟ بتائیں. اگر یہود اولاد انبیاء ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، یہود تو اس بنا پر فخر کرتے تھے، تو مسلمان یہ کون ہے؟ جتنے انسان ہیں یہ کون ہیں؟ یہ سب کے سب اولاد نبی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے خلیفہ تھے، پہلے پیغمبر تھے، اور سارے انسان انہیں کی اولاد میں ہیں. تو ہم بھی تو اولاد نبی ہیں. تو ہم کہاں فخر کرتے ہیں کہ ہم نبی کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم نیک عمل نہیں کریں گے، جو مرضی چاہیں کریں اور آخرت میں جنت ہمارے لیے ہوگی. تو یہ ان کی خام خیالی تھی. قرآن میں لکھا ہے کہ پیغمبر کا بیٹا حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان 12ویں پارے میں ہے، سگا بیٹا تھا. حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ مانی، نتیجہ کیا نکلا؟ وہ بھی ہلاک ہو گیا. جب سارے کفار و مشرکین ہلاک کیے گئے طوفان نوح میں، تو نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اسی طوفان نوح میں غرق ہو گیا، باوجود اس کے کہ وہ پیغمبر کا بیٹا تھا، پیغمبر کا بیٹا تھا. تو یہود اس بات پر فخر کرتے تھے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں اور یہود کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ تمہارا دین برحق ہے اور آخرت میں صرف تم ہی جنت کے مستحق ہو، یہی دعویٰ تھا نا کہ ہم کچھ بھی کریں جنتی ہیں. جیسے آج عیسائیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے، وہ کہ عیسائی جو اتنی بے دردی کے ساتھ، بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، بے حیائی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جرم کرتے ہیں، ان کا نظریہ کیا ہے کہ ہم چاہے جتنا گناہ کریں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے گمان کے مطابق پھانسی پر چڑھنا، ان کا مصلوب ہونا، یعنی پھانسی ان کو دیا جانا، یہ تمام قیامت تک آنے والے عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ بن گیا. اب ہم چاہے جتنا مرضی چاہے گناہ کریں، یہ بھی ان کا گندا اور غلط نظریہ ہے. اب بلند تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہوئی نہیں، یہ تو غلط نظریہ ہے. لیکن ان کے گمان کے مطابق کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ مسیح چونکہ پھانسی پر چڑھ گئے تو تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا، اب عیسائی جو مرضی چاہے گناہ کرے. یہ غلط بات ہے پیارے. یہودیوں کا یہی نظریہ تھا کہ ہم اولاد انبیاء ہیں تو ہم جو ہے نا ہم ہی حق ہیں، ہم ہی جنت میں جائیں گے، ہمارے سوا کوئی جنت میں جائے گا نہیں. اب انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے، آخرت میں جنت تمہیں ملے گی، تو پھر آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں کو پانے کے لیے موت کی تمنا کرو اور دنیا کی مشقتوں اور تکلیفوں سے نجات حاصل کر لو. بتایا جا رہا ہے کہ پھر اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور تمہارا دعویٰ ہے کہ جنت صرف تمہارے لیے ہے، تو جنت میں راحت ہی راحت ہے. تو اس دنیا دار المشقت میں، دار المصائب میں، دنیا تو جیل ہے، قید خانہ ہے، یہاں پڑے رہ کر کے مصیبتیں کیوں جھیل رہے ہو؟ موت کی تمنا کرو، جنت میں جانے کا راستہ موت ہے. تو پھر جو ہے نا
تاکہ عیش و آرام والی جنت میں پہنچ جاؤں، لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہیں کی، کیونکہ آخرت کی تو ویسے ہی ان کو امید نہ تھی، کہیں دنیا بھی ہاتھ سے نہ چلی جائے، اس وجہ سے انہوں نے موت کی تمنا نہ کی۔ اور اگر فرمایا کہ اے یہودیو تم نے موت کی تمنا نہ کی تو یہ تمہارے جھوٹے ہونے کی دلیل ہے۔ بات تو سچی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کا رد فرما رہا، میرے حبیب ان سے فرما دو، اگر تم یہ کہتے ہو کہ آخرت صرف ہمارے لیے ہے، جنت صرف ہمارے لیے ہے، نہ کہ اور کسی کے لیے، تو جنت میں جانے کا راستہ موت ہے، تو دنیا میں مشقتیں کیوں اٹھا رہے ہو، تکلیفیں کیوں برداشت کر رہے ہو، دنیا کے مصائب جھیل رہے ہو، دنیا کے مصائب سے نجات پانے کے لیے موت کی تمنا کرو، موت آ جائے گی، جنت میں پہنچ جاؤ گے، آرام کے ساتھ رہو۔ لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہ کی، تو پتہ کیا چلا کہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹے تھے، وہ اس دعوے میں جھوٹے، اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ تفسیر بغوی میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب ہلاک ہو جاتے، اور روئے زمین پر کوئی بھی یہودی باقی نہ رہتا، لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہ کی، انہیں پتا تھا کہ اگر ہم نے موت کی تمنا کی مر جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے، دنیا سے بھی ہاتھ دھو بیٹھیں گے، دنیا کی نعمتوں سے بھی، اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ جہنم ہی ہوگا، اور ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ صرف ان کا زبانی دعویٰ تھا، باقی حقیقت تو کچھ نہ تھا۔ اگر وہ سچے ہوتے تو ضرور موت کی تمنا کرتے، لیکن انہوں نے موت کی تمنا نہ کی۔ اب یہاں پر ایک شرعی مسئلہ بھی یاد رکھ لیں کہ دیکھیں، موت کی آرزو کرنا، موت کی دعا کرنا، دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر کے، دنیا کی پریشانیوں سے تنگ آ کر کے، جیسے بہت سارے لوگ ایک لمبے عرصے تک بیمار ہو گئے تو موت مانگ رہے ہیں کہ اللہ تمہیں موت دے دے، یا کیا کہتے ہیں کہ دنیا کے کاروبار سے بعض انسان ایسے ہوتے ہیں جو پھنس جاتے ہیں بری طرح، چاروں طرف سے مصیبتوں میں گر جاتے ہیں، غموں کا پہاڑ ان پر ٹوٹتا ہے، تو اب ان کے پیش نظر کچھ راستہ جب دنیا میں نظر نہیں آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں موت مل جائے، موت کی دعائیں کرنے لگتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں موت ہی عطا فرما دے۔ یاد رکھنا، علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا یہ گناہ ہے، اجازت نہیں شریعت میں۔ اور خودکشی کرنا، جیسا کہ بعض لوگ کر بیٹھتے ہیں، دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر کے خودکشی کر بیٹھتے ہیں، تو خودکشی کرنا تو حرام ہے، یاد رکھنا، اور بہت سخت آخرت میں اس کی سزا ہے، جیسا کہ روایتوں میں ہے کہ جو بندہ جس طریقے سے یہاں خودکشی کرے گا اسے آخرت میں اسی ذریعہ سے عذاب دیا جائے گا، سخت ترین جرم اور گناہ ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم خودکشی کر کے دنیا کی مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے، دنیا کی مصیبتیں بہت کم ہیں، ہلکی ہیں، تھوڑی ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں بدبخت کہ ہم دنیا کی تھوڑی مصیبت سے چھٹکارا پا کر آخرت کی بہت بڑی مصیبت اپنے ذمہ لے رہے ہیں خودکشی کر کے، وہ اس بات کو جانتے نہیں ہیں، وہ نادان ہوتے ہیں۔ تو موت کی تمنا کرنا یوں تو دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر، اس کی اجازت نہیں ہے، یہ گناہ ہے اور منع ہے۔ در حقیقت دنیاوی مشکلات سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا یہ صبر و رضا، تسلیم اور توکل کے خلاف ہے۔ اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے ہمیں صبر کریں، اور صبر کرنے پر بہت بڑے انعام کا اللہ نے مژدہ سنایا ہے مژدہ، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جو دنیاوی مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ اس کے رسول کے وعدے پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ نے مصیبتوں پر صبر کرنے کی جو خوشخبریاں دی ہیں، جنت کا وعدہ دیا ہے، جنت کی نعمتوں کا وعدہ دیا ہے، اپنی معیت کا وعدہ دیا ہے، اپنی رضا کا، ان سب چیزوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، اور یہ توکل کے خلاف ہے، صبر کے خلاف ہے، اللہ کی رضا کے خلاف ہے۔ اس لیے اس بات سے منع کیا گیا ہے کہ دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر موت کی تمنا ہرگز نہ کیا جائے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھ کے کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے، کتنی بھی بڑی مصیبت، لیکن یاد رکھنا کہ دنیا کی مصیبتیں بہت کم ہیں، آخرت کی مصیبتیں بہت زیادہ ہیں۔ چلو ہم موت کی تمنا تو کر رہے ہیں، دنیا میں گھرے ہوئے ہیں، پریشانیاں ہیں، موت اگر مل گئی اور ہمارے اعمال اچھے نہ ہوئے اور آخرت کی سزا اگر ہمیں مل گئی تو ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ جب دنیا کی معمولی سزا
معمولی دکھ نہیں برداشت کر سکتے، ہمارے اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، تو آخرت کی بڑی مصیبت، بڑی تکلیف، بڑی سزا، بڑا دکھ، بڑا غم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس لیے دنیا کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، غموں سے تنگ آ کر موت کی تمنا ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ علماء نے لکھا ہے، اور جیسا کہ حدیث پاک سے ثابت ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات اور محبت کی شوق میں، رسول پاک کے دیدار کے شوق میں، شہادت کی آرزو میں موت کی آرزو رکھنا، یہ صحابہ کرام کا، بزرگوں کا، اولیاء کا طریقہ رہا، خود میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا طریقہ۔ کس لیے؟ دنیا کی مصیبت اس تنگ آ کر نہیں، رب العالمین کی جلد ملاقات نصیب ہو جائے، پیارے مصطفیٰ کا جلد قبر میں دیدار نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ یعنی شوق لقائے یار میں موت کی آرزو کرنا، شہادت کی آرزو کرنا، یہ پسندیدہ طریقہ ہے۔ یہ اس کے برخلاف ہے جو دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر کے دعا کرتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کتاب و فضائل مدینہ میں حدیث پاک لکھی ہے روایت، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ ان کی دعا کیا تھی؟ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلی، اے اللہ تو مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما، وجعل موتی فی بلد رسولک، لیکن میرے مالک میری شہادت کہیں اور نہیں، صرف تیرے محبوب کی شہر مدینہ میں ہوں بس۔ مشہور ہے یہ دعا، اس لیے ہم بھی بار بار ہی کہتے مالک اپنے حبیب کے قدموں میں ایمان و عافیت کی شہادت کی موت نصیب فرما۔ یہ دعا کس لیے کرتے ہیں؟ یہ دعا کس لیے؟ شہادت کی آرزو، چونکہ شہادت بہت بڑی نعمت ہے۔ شہادت یہ مسلمان کے لیے بہت عظیم نعمت ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم کی یہ دعا تھی۔ اس کے بعد بخاری شریف میں ایک حدیث پاک یہ بھی لکھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے۔ اب میرے حضور کے کلمات سنو، لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری تمنا ہے کہ کاش میں اپنے رب کی راہ میں اقتلو قتل کیا جاؤں، یعنی شہید کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتلو پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتلو پھر قتل کیا جاؤں۔ یعنی مصطفیٰ کریم السلام فرماتے ہیں کہ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے کہ میں اپنے رب کی راہ میں بار بار شہادت مجھے نصیب ہو جائے۔ تو شہادت بھی تو ایک موت ہی ہے، شہادت بھی تو اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پر، اللہ کی محبت میں جان قربان کرنا، موت کو گلے سے لگانا، اس کا نام شہادت ہے۔ تو یہ اللہ کی محبت میں شہادت، موت کی آرزو کرنا، یہ مصطفیٰ کریم السلام کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں یہ بھی میرے حضور نے فرمایا کہ من سأل اللہ شہادت بصدق بلغہ منازل الشہداء وإن مات علی فراشہ۔ میرے آقا فرماتے جس نے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے شہادت کا سوال کیا کہ اللہ تو ہمیں اپنے راہ میں شہادت نصیب فرما، صرف دعا مانگی، میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو شہداء کا مقام عطا فرمائے گا، اگرچہ اس کی موت بستر پر کیوں نہ ہو۔ یہ بڑی عظیم بات ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جس نے سچے دل سے اللہ سے شہادت کا سوال کیا، مالک اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما، میرے حضور فرماتے ہیں اگرچہ وہ اپنے گھر کے بستر پر مرے گا، لیکن اللہ اسے بھی قیامت کے دن شہداء کا مقام عطا فرمائے گا۔ یہ تو آسان ہے، کر سکتے ہیں نا؟ تو ہمیشہ دعا کیا کرے، مرنا تو ہے ہی ہے پیارے، مرنا تو ہے ہی ہے، یہ تو طے ہے، اس میں تو کوئی دو رائے تو نہیں ہے۔ بستر پر مر جائیں گے، کہیں گاڑی کے نیچے کچل کر کے مر گئے، آگ میں مر گئے، پانی میں ڈوب کر مر گئے، تو کیا وہ مقام تو نہیں ہے نا؟ لیکن یہ کم سے کم دعا کیا کرے کہ مالک جب بھی موت دے ہمیں اپنے راہ میں شہادت کی موت نصیب فرما۔ اور کاش فاروق اعظم کی وہ دعا کیا کرے کہ اللہ میٹھے مدینے میں محبوب کریم کے جلووں میں، سرکار کے قدموں میں ایمان و عافیت کی شہادت کی موت نصیب فرما۔ زندگی کی آخری آرزو ہے یہ، بس یہ دعا کیا کرے۔ اگر یہ دعا کرتے رہیں گے، شہادت کی آرزو دل میں رہے گی، تمنا رہے گی، دعا کرنے میں کیا ہے، کرتے رہیں گے، میرے مصطفیٰ نے یہ ضمانت دی ہے کہ تمہاری موت بستر پر ہو
تمہاری موت ہاسپٹل کی بیڈ پر ہو، لیکن اللہ تمہیں بھی شہادت کا مقام عطا فرمائے گا، صرف شہادت کی آرزو کرنے کی برکت سے، شہادت کی تمنا اور دعا کرنے کی برکت سے۔ تو یہ دعا اپنی تمام دعاؤں میں جب بھی دعا کرے، پہلے دعا کرے کہ مالک اپنے راہ میں، اپنے حبیب کے دیار میں، حضور کے قدموں میں ایمان و عافیت کے ساتھ شہادت کی موت نصیب فرما۔ یہ دعا ضرور اگر آپ نہیں کرتے تو آج سے اس درس کی برکت سے اپنی دعا میں اس کو ضرور شامل کر لیں۔ میرے حضور نے وعدہ فرمایا اللہ تمہیں شہادت کا مقام ضرور عطا فرمائے گا۔ اب آپ دیکھیں اسی طریقے سے روایت میں ہے کہ تمام اکابر صحابہ کرام راہ خدا میں موت سے محبت رکھتے تھے، موت کی آرزو کرتے تھے، ایسے نہیں دنیا کی مصیبتوں سے گھبرا کر، اللہ کی راہ میں، اللہ کے نام پر، اللہ کی محبت میں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایران والوں کو جو خط بھیجا تھا اس میں یہ لکھا تھا ان معی قوما یحبون القتل فی سبیل اللہ کما یحب الفارس الخمر۔ حضرت خالد بن ولید نے خط لکھا تھا اہل فارس کو کہ ایران والو، بے شک میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں کہ جو قتل کو یعنی موت کو ایسے ہی پسند کرتے ہیں جیسا کہ ایران والے شراب کو پسند کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو مجاہدین ہیں اسی طریقے سے وہ موت اور شہادت کو پسند کرتے ہیں۔ اور یہ واقعتاً بہت سارے صحابہ کرام کی زندگی ہے، سیرت میں ہے کہ جب حضور کے ساتھ میدان جہاد میں جاتے تو حضور سے دعا کروا کر کے جاتے، میرے آقا آپ دعا کر دے، جا تو رہا ہوں دشمنوں کے مقابلے میں، وہیں پر شہادت نصیب ہو جائے۔ بہت سارے صحابہ کرام، اور حضور نے دعا فرمائی تو گئے تو وہیں رہ گئے۔ تو یہ آرزو، یہ بھی موت کی تمنا ہے، یہ بھی موت کی آرزو ہے، لیکن یہ آرزو شہادت کی آرزو ہے، اللہ کی محبت کی آرزو ہے، اللہ کے محبت میں جان قربان کرنے کی آرزو ہے۔ یہ آرزو محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اور دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر آرزو کرنا شہادت کی، یہ ناپسندیدہ ہے، بلکہ علماء نے لکھا حرام اور گناہ ہے، تو یہ کبھی ہرگز نہ کریں۔ خلاصہ یہ کہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں، اور اگر لمبی عمر کی تمنا بھی کریں تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے۔ یعنی اگر ایمان والے مومنین یہ آرزو کرتے ہیں کہ مالک ہمیں لمبی عمر عطا فرما، وہ اس لیے تاکہ نیکیاں کرنے کے لیے اور موقع مل جائے، جس سے آخرت کے لیے ذخیرے سعادت زیادہ کر سکے، اور اگر گزشتہ زندگی میں کچھ گناہ ہوئے تو ان سے توبہ استغفار کر سکے۔ اس لیے یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ شہادت کے لیے موت کی آرزو کرنا بھی اہل ایمان کے لیے بہتر ہے، اور لمبی عمر مانگنا اس لیے تاکہ نیک عمل زیادہ کرے، گناہوں سے معافی کرے، استغفار کرے، یہ بھی زیادہ پسندیدہ اور محبوب ہے۔ تو ان احادیث سے واضح ہوا کہ اللہ سے ملاقات، جنت اور شہادت کے لیے موت کی تمنا کرنا صحیح ہے، اور رسول کریم السلام اور صحابہ کرام نے خود یہ تمنا کی ہے۔ لیکن دنیا کی مشکلات سے گھبرا کر کے موت کی تمنا کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک صحیح بخاری کتاب المرضع کی باب و تمنی الموت حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دنیاوی مصیبت سے پریشان ہو کر موت کی تمنا نہ کرے۔ میرے حضور نے واضح لفظوں میں بیان فرما دیا کہ دنیا کی مصیبت سے تنگ ہو کر موت کی تمنا نہ کرے، اور اگر موت کی تمنا کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں، یعنی اتنا پریشان ہو گیا، مثلاً کوئی شدید بیمار ہے اور بیماری لمبی ہو گئی، بعض لوگ ہوتے ہیں بیچارے جو شدت کی مریض ہوتے ہیں اور درد میں کراہتے ہیں، تکلیف ہوتے ہیں، جان بھی نہیں نکلتی ہے، گھر والے بھی تنگ ہیں، خود اپنی زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں، ایسے بھی حالات ہیں بعض لوگوں پر آتے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، بس ہمیں دونوں جہان میں عافیت عطا کرے، دونوں جہان میں عافیت دے اللہ تعالیٰ بس۔ لیکن بعض لوگ ہیں ایسے ہیں جہاں میں عبرت کے ہر سو نمونے، ہاسپٹلوں میں آپ جا کر کے دیکھ لیں، اور آپ ڈاکٹر ہیں، آپ تو ہم سے زیادہ جانتے اس بارے میں، کیسے کیسے سخت ترین مریض ہیں جو کئی برس سے شدت مرض میں پریشان ہیں، روح نکلتے نہیں ہیں، زندگی سے عاجز آ گئے، تنگ آ گئے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے حضور نے فرمایا کہ اگر موت کی تمنا کے سوا کوئی چارہ نہ ہو تو پھر بھی ڈائریکٹ نہ کہیں مالک مجھے موت دے دے، ایسا نہ کہیں، بلکہ حضور نے طریقہ سکھایا تو یوں دعا کرے کہ اے اللہ جب تک زندہ رہنا میرے لیے بہتر ہے اس وقت تک مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے وفات بہتر ہو اس وقت مجھے وفات عطا فرما۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری تعلیم میرے مصطفیٰ نے دی ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی مطلب جو بے صبری اور کیا کہتے ہیں کہ جو ایک اللہ کی تسلیم و رضا کے خلاف عمل ہے وہ بھی نہ ہو، اور اس کے بعد ہماری دعا بھی ہو جائے۔ تو اگر مجبور ہو جائے کس بات پر کہ موت کی دعا ہی کرے، موت کی آرزو رکھے، تو اس طرح کا ایک مالک جب تک میرے لیے زندگی بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب میرے لیے موت بہتر ہے تو مجھے موت دے دے، بس یہ طریقہ میرے آقا کریم نے سکھایا ہے، یہ طریقہ بہرحال اختیار کرے۔ اس کے بعد اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 95، اللہ پاک نے فرمایا کہ وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، اور یہ یہودی ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ جیسا کہ پیچھے آپ نے سنا کہ میرے محبوب فرما دو کہ اے یہودیوں اگر تم سچے ہو کہ آخرت تمہارے لیے صرف ہے تو پھر موت کی تمنا کرو، تو اللہ پاک فرماتا ہے خود یہ ہرگز کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، بما قدمت ایدیہم، ان کی بدعملیوں کے سبب جو انہوں نے کیا ہے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت میں قرآن مجید کی حقانیت اور ہمارے نبی پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دلیل ہے۔ دلیل کس طرح ہے؟ کیونکہ قرآن مجید نے پیشگوئی کی کہ یہودی ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اگر یہودی سچے تھے تو وہ موت کی تمنا کرتے، اگر وہ سچے تھے تو موت کی تمنا کرتے، لیکن قرآن نے کیا کہا؟ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور رسول کریم سے آ کر کے کہتے، موت کی تمنا کر کے کہتے کہ لو ہم نے تو موت کی تمنا کر لی ہے، اور یوں قرآن جھوٹا ہو جاتا اور آپ کی نبوت باطل ہو جاتی۔ یہ ان کے لیے بڑا آسان تھا کہ آپ کے دعوی نبوت کو باطل کرنے کے لیے موت کی تمنا کر لیتے، لیکن ایسا نہ ہو سکا، اور آپ کی نبوت کا صدق اور قرآن کی حقانیت ظاہر ہو گئی۔ جھوٹا نبی کبھی ایسی پیش گوئی کرنے کی جرات نہیں کرتا۔ یعنی قرآن نے کیا بتایا کہ یہ یہودی ہرگز موت کی تمنا نہیں کرتے۔ اب یہ جو قرآن کی آیت نازل ہو رہی ہے تو یہودی بھی اس کو سن رہے ہیں۔ اب کوئی یہودی کھڑا ہو جاتا آ کر اور کہتا ہے کہ میں موت کی تمنا کرتا ہوں، اور موت کی دعا کر کے حضور سے آ کر کہتا کہ دیکھو تمہارے قرآن نے کہا تھا کہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہرگز نہیں کریں گے، اور ہم نے تو کر لی، لہٰذا تمہارا قرآن جھوٹا ہو گیا، تمہاری نبوت باطل ہو گئی کہ تم نبی ہو اور ایسی بات کہتے ہو جو خلاف واقع ہو، ہم نے تو موت کی تمنا کر لی۔ لیکن اللہ کی شان دیکھیں، جو قرآن کتنا سچا ہے، میرے مصطفیٰ کتنے سچے ہیں یہودیوں کے لیے، جبکہ یہودی ہر طرح یہ کوشش کرتے تھے کسی طرح حضور علیہ السلام کی نبوت کو جھوٹا کہیں، حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شکست دے اور ان کو بدنام کریں، قرآن کو جھوٹا کہیں، یہ ہر طرح کوشش میں لگے رہتے تھے۔ ان کے پاس تو موقع تھا، قرآن نے کہا کہ یہودی موت کی تمنا نہ کرتے، حضور نے فرمایا، اب ان کے پاس آسان تھا کہ وہ تمنا کر دے اور آ کر کہتے کہ دیکھو تمہارے قرآن نے تم نے کہا کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے یہودی، اور ہم نے تو کر لیا، لہٰذا تمہارا دین بھی باطل ہے، تمہارا قرآن بھی باطل ہے، تمہاری نبوت بھی باطل ہے۔ یہ کر سکتے تھے، لیکن قرآن کتنا سچا ہے، میرے مصطفیٰ کی زبان کتنی سچی ہے پیارے، پتھر کی لکیر مٹ سکتی ہے، زبان رسالت سے نکلے ہوئے کلمات مٹ۔ بہت سارے یہودی تھے، کسی کی ایک یہودی کی جرات نہ ہوئی کہ وہ موت کی تمنا کر کے آ کر حضور سے کہتا کہ دیکھو ہم نے موت کی تمنا کر لی اور تمہاری بات جھوٹی ہو گئی، تمہارا قرآن جھوٹا ہو گیا۔ لیکن نہیں، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ یہ نور مصطفیٰ ہے، اور نور مصطفیٰ یہ نور خدا ہے، کبھی کوئی اس کو کوئی باطل نبی نہیں ہے معاذ اللہ، قادیانی کی طرح، مسیلمہ کذاب کی طرح، اسود عنسی کی طرح، نہیں، یہ نبی برحق ہے، نبی صادق ہیں، جو کہہ دیں تو واقعہ ان کے کہنے کے مطابق ہو جاتا ہے، یاد رکھنا، اگر نہ بھی ہوا ہو تو مصطفیٰ جو کہہ دے تو واقعہ ان کے کہنے کے مطابق ہو جاتا ہے، یہودیوں کی مجال نہ ہوئی۔ اب تو یہودی تمنا نہ کر سکے۔ اب ایک سوال ہے، آج کے دور کے یہودی ہیں وہ یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ ہم موت کی آرزو کریں، اور موت کی آرزو کر کے آ کر ہم سے کہیں کہ دیکھو تمہارے قرآن میں لکھا کہ یہودی موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہم نے تو کر دیا، لہٰذا تمہارا قرآن تو جھوٹی بات کہتا ہے، باطل ہے۔ یاد رکھنا، مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف اس دور کی یہودیوں کے لیے تھا جس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی، ہمیشہ قیامت تک آنے والے یہودیوں کے لیے یہ نہیں ہے۔
ورنہ پھر ہمارا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ صرف اس وقت جب قرآن کی یہ آیت نازل ہو رہی تھی تو اس دور کے یہودیوں کے لیے تھا کہ وہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ آج اگر یہودی موت کی تمنا کرے پھر یہ نہیں کہہ سکتے ہیں تمہارے لیے یہ بات نہیں ہو رہی ہے، ان یہودیوں کے لیے ہو رہی تھی اور انہوں نے نہیں کیا۔ ہمارا قرآن کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے۔ اگلی آیت کریمہ آیت نمبر 96، اللہ پاک فرماتا ہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، یہ موت کی تمنا تو کیا کریں گے؟ فرماتا ہے کہ میرے حبیب بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے سب لوگوں سے زیادہ جینے کی حرص رکھتے ہیں۔ یہودی جو ہے نا یہ سب سے زیادہ زندگی کی آرزو رکھتے ہیں۔ احرص الناس علی حیاء، یعنی سب سے زیادہ یہ زندگی پر حریص ہیں، لالچ رکھتے ہیں کہ ان کو سب سے زیادہ زندگی ملے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں میں سے یہ گروہ ایسا ہے، یود احدہم، ان میں سے ایک گروہ یہ تمنا کرتا ہے لو یعمر الف سنہ، کاش اس کی 1000 برس عمر ہو جائے۔ یعنی مشرکوں کا ایک گروہ ایسا ہے جو یہ تمنا کرتا ہے لو یعمر الف سنہ، 1000 برس اس کی زندگی مل جائے۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ پاک فرماتا ہے کہ اس کو لمبی عمر ملنا اسے اللہ کے عذاب سے دور نہیں کرے گا۔ اگر یہ 1000 برس جی بھی لے تو کیا اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ اللہ کے عذاب سے چھٹکارا مل جائے گی؟ یہ لاکھ تمنا کرتے رہے، اگر ان کو 1000 برس عمر مل بھی جائے تو بھی اللہ کے عذاب سے تو یہ بچ نہیں سکتے ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ ان کے سارے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، سب دیکھ رہا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ مشرکین کا ایک گروہ مجوس تھا، جو مشرک تھے، ستارہ پرست مجوسی، آپس میں سلام کے موقع پر کیا کہتے تھے؟ جیسے ہم سلام کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں، یعنی تم پر سلامتی ہو، سلامتی کو دعا کرتے ہیں۔ تو وہ جو مشرکین تھے وہ جب آپس میں سلام کرتے تھے تو ان کا سلام کیا ہوتا تھا؟ 1000 برس، یعنی 1000 برس زندگی پائے تو، یعنی وہ 1000 برس جینے کی دعا کرتے تھے آپس میں، جیسے ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں سلام کر کے۔ وہ سلام نہیں کہتے تھے السلام علیکم، مشرکین جب دوسرے سے ملتے تھے کیا کہتے تھے؟ 1000 برس، تیری عمر 1000 برس ہو۔ اتنا زیادہ زندگی کی حریص تھے مشرکین، وہ مجوسی، کہ جب ان میں سے کسی کو چھینک آتی تو دوسرا دعا دیتے ہوئے کہتا کہ عش الف سنہ، 1000 برس تیری عمر ہو جائے۔ جیسے اگر ہم میں سے کسی کو چھینک آتی ہے اور چھینکنے والے نے کہا الحمدللہ، تو جو سننے والا اس پر واجب ہے کہ یہ ارحمک اللہ کہے، اور اگر نہیں کہے گا تو گناہ گار ہوگا۔ یہ کب واجب ہوگا؟ جب کہ چھینکنے والا الحمدللہ کہے، تو سننے والے پر کیا ہے؟ واجب ہے کہ وہ کہے اس کے جواب میں اتنا تیز کہ وہ سن لے یرحمک اللہ کہے، اور یہ مسلمان کے حقوق ہے۔ سلام کا جواب دینا، چھینک کا جواب دینا، یہ مسلمانوں کے حقوق میں ہے۔ تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے، ٹھیک ہے نا، اتنا دعا دیتے ہیں۔ اور یہودی وہ مجوسی کیا کہتے تھے؟ مجوسی کہتے تھے عش الف سنہ، چھینک کا جواب کہ تو 1000 برس زندگی پائے، یعنی اتنا زیادہ وہ زندگی کے حریص تھے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب علیہ السلام، مجوسی مشرک 1000 برس جینے کی تمنا رکھتے ہیں، اور یہودی تو ان سے بھی 4 قدم آگے ہیں۔ یہودی زندگی کی تمنا رکھنے میں ان سے بڑھ گئے کہ انہیں جینے کی ہوس سب سے زیادہ ہے۔ یعنی جو مشرکین 1000 برس تمنا رکھتے ہیں مجوسی جینے کی، یہودی ان سے بھی زیادہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کی تمنا اور آرزو رکھتے ہیں۔ حالانکہ اتنی عمر کا دیا جانا بھی اسے جہنم کے عذاب سے دور نہ کر سکے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے، ان کا کوئی حال اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ یاد رکھنا، زیادہ عمر ملے تو پھر عمل بھی اچھا ہو تو ہی زیادہ عمر بہتر ہے، اور اگر عمل بد ہوں، برے ہوں، پھر لمبی عمر پائے اور عمل بھی برا ہوں تو زیادہ سخت ترین آخرت میں سزا وار ہوگا وہ۔ یاد رہے کہ کفار دنیاوی زندگی پر حریص ہوتے ہیں اور موت سے بہت بھاگتے ہیں، جبکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اگر زندگی چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ زیادہ نیکیاں کرے، آخرت کا توشہ جمع کرے، اور آخرت کا زیادہ راہ جمع کرنے کے لیے زندگی چاہنا یہ اچھا ہے۔ یعنی اگر ہم لمبی عمر کی دعا کریں تو ساتھ ساتھ یہ کہ مالک ہمیں نیک عمل کی بھی توفیق عطا فرما،
تاکہ ہم نیک عمل زیادہ اکٹھا کریں کہ یہ زندگی کی حوث نہیں بلکہ آخرت کی تیاری ہے. یعنی لمبی عمر کی تمنا رکھتے ہیں تو صرف لمبی عمر کی تمنا نہ رکھیں بلکہ یہ تمنا رکھیں مالک لمبی عمر ہو تو نیکیاں بھی لمبی ہوں، یہ تمنا رکھیں تو یہ آخرت کی تیاری ہے. نیز لمبی عمر اور زیادہ مال اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، یاد رکھنا. کوئی بہت زیادہ مالدار ہے تو اللہ اس سے راضی ہے، یہ کوئی علامت نہیں ہے. کوئی بہت زیادہ عمر دراز بوڑھا ہو گیا ہے، 500 برس کا ہو گیا ہے تو اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، بلکہ یہ تو بعض اوقات وبال بن جاتا. وبال ہے کہ لمبی عمر پایا گناہ ہی کر رہا ہے تو کیا ہوگا؟ زیادہ عذاب ملے گا اس کو. زیادہ گناہ جمع کر رہا ہے، مال زیادہ پایا، حق ادا نہیں کرتا اللہ کا، مال کے حقوق ادا نہیں کرتا تو اور زیادہ سخت ترین سزا کا اور زیادہ حساب کتاب دینا پڑے گا. تو بتایا کہ وبال کا ذریعہ بن جاتے ہیں بعض اوقات لمبی عمر اور زیادہ مال. جامع ترمذی کتاب الزہد میں ایک حدیث پاک لکھی ہے. حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے؟ سب سے بہترین میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو، بس وہ اچھا ہے. عمر کیا ہو؟ لمبی ہو اور عمل نیک ہو تو اس کے بعد نیکیاں زیادہ ہوگی. میرے آقا فرماتے کہ وہ زیادہ اچھا ہے. اب خود غور کریں. اس کے بعد فرمایا حضور پھر لوگوں میں سب سے برا کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو. عمر بھی لمبی پا رہا ہے، عمل بھی برا ہے تو زیادہ گناہ ہو گئے، تو یہ بندہ سب سے بدترین آدمی ہے. اور دیکھ حدیث پاک میں بھی میرے آقا فرمائی کہ طوبیٰ لمن طال عمرہ واحسن عملہ، اس کے لیے خوشخبری ہے، مبارک ہو اس کے لیے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو. تو میرے عزیزوں، ہم خود اپنی زندگی پر غور کریں. آج ہماری عمر ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں کسی کی 20 30 40 50 60 تک پہنچ چکی ہے. ہم جتنے بیٹھے اپنی بات کرتے ہیں خود غور کریے. اگر ہماری عمر 50 برس ہو گئی، 40 عمر تو کافی ہو گئی، اب کتنا ٹائم ہی بچا ہے. اب ہماری عمر تو اتنی زیادہ، ہمارے عمل کیا ہے وہ خود غور کریں، محاسبہ کریں. ہمارے عمل کیا ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک ہمارا جو وقت گزرتا ہے نیکیوں میں یا گناہوں میں، دنیا کی خاطر یا آخرت کی خاطر. کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور نے فرمایا کہ عمر لمبی ہو عمل برے ہوں تو ہم بدترین آدمی نہ ہو جائیں، ہم بدترین آدمی نہ شمار کیے جائیں. چونکہ ہماری عمر بھی اگر 50 برس ہے، 60 برس ہے، 40 برس ہے اور عمل کچھ نہیں ہے تو حضور کے حدیث کے مطابق ہم بدترین آدمی ہیں. پھر بدترین خود محاسبہ کر سکتے ہیں آپ کہ ہماری صبح سے لے کر شام اور شام سے لے کر صبح دنیا کی خاطر گزر رہا ہے کہ آخرت کے لیے گزر رہا ہے. محاسبہ کر سکتے ہیں. نمازیں ہم کتنی پڑھتے ہیں غور کر، ہم جانتے ہیں. قرآن کتنا پڑھتے ہیں ہم خود پتہ ہے. ہم درود کتنا پڑھتے ہیں، نیکی کی دعوت کتنی دیتے ہیں، اچھائی کتنی ہمارے پاس ہے اور دنیا داری کتنی ہے خود پتہ ہے. محاسبہ کریں، محاسبہ کریں. اگر ہماری عمر زیادہ ہے اور عمل کم ہے نا تو کوشش کریں کہ پھر اپنے عمل میں اضافہ کریں. عمر تو ہم بڑھا نہیں سکتے، وہ تو بڑھی گئی، بڑھی رہی ہے. کوشش کریں کہ ہم اپنے عمل میں اضافہ کریں. اگر ہمارے عمل کم ہے تو عمل کا میٹر بڑھا دیں، نیکیاں زیادہ کرے، قرآن زیادہ پڑھے، نماز زیادہ پڑھے، ذکر و اذکار زیادہ کرے، تبلیغ دین کرے، خدمت دین کرے، علم دین سیکھے، درس و بیان کا سلسلہ جاری رکھے. جو بھی نیک عمل ہے تسبیح و تحلیل کرے، ذکر و اذکار کرے. بہرحال نیک عمل کو میں اضافہ ضرور کرے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 96 تک مکمل ہوئی. انشاءاللہ بآئندہ درس میں پھر آگے عرض کریں گے. اللہ پاک نور قرآن سے ہمارے دلوں کو روشن اور منور فرمائے.